اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی مخلوقات دنیا میں پیدا کی ہیں ان تمام مخلوقات کو ایک وقت مقررہ تک دنیا میں رکھا ہے، اور جب وقت ان کا پورا ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان مخلوقات کو ختم فرما دیتے ہیں، اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات ان مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق ہیں، انسانوں میں سب سے بہترین لوگ ہیں، برگزیدہ ہستیاں ہیں، اللہ کی چنیدہ ہستیاں ہیں، محبوب ہستیاں ہیں، اور ان تمام انبیاء میں میرے اور آپ کے نبی، عرش اور فرش کے نبی، شرق اور غرب کے نبی، شمال و جنوب کے نبی، انس و جن کے نبی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ نے تمام انبیاء پر برتری دی، فضیلت دی۔ آپ کو ہر ایک اعتبار سے اللہ رب العالمین نے انبیاء میں ممتاز رکھا، منفرد رکھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام رب العالمین کے حبیب، لیکن آپ جیسی عظیم ہستی بھی دنیا میں آئی اور 63 سال کی زندگی عرب کی دھرتی پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے گزارے، اور جب آپ کا کام پورا ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے آپ جیسی عظیم ہستی کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اتنی عظیم ہستیاں وہ بھی دنیا میں رکنے کے لیے نہیں آئی، وہ بھی جانے کے لیے ہیں، ایک نہ ایک دن انہوں نے بھی اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرنا ہے۔ حضرت انسان کا ایک دن وہ ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، اور سارے دوست، احباب، رشتہ دار، ماں، باپ، بہن، بھائی، اعزا، اقربا، چاہنے والے سب ہنس رہے ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور یہ رو رہا ہوتا ہے، یہ رو رہا ہوتا ہے، دودھ کے لیے بلبلا رہا ہوتا ہے۔ اور ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب یہ جا رہا ہوتا ہے پھر سب رو رہے ہوتے ہیں کہ یہ جانے والا ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اب اس کے اعمال اچھے، زندگی اچھی گزاری تو وہ خوش و خرم جا رہا ہے، رونے والے رو رہے ہیں، اور جانے والے سے انسان کا ایک قریبی تعلق ہوتا ہے، اس کی موت پر انسان غمزدہ ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنا بیٹا ابراہیم، جب ان کا انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ رو رہے؟ فرمایا ہاں، ابراہیم کی جدائی
نے مجھے رلا دیا۔ ابراہیم کی جدائی نے، اس کے جانے نے، اس کی موت نے مجھے رلا دیا۔ تو یہ ایک فطری معاملہ ہے۔ ایک رونا وہ ہوتا ہے جو ہمارے ہاں انٹرنیشنل قسم کے رونے والوں کو بلایا جاتا ہے، یا آپ نے 10 محرم 9 محرم میں دیکھا ہوگا۔ جن کی خود نہ آنکھ میں آنسو ہوتا ہے، یا ایک رونا وہ ہوتا ہے جو بالکل حد کو پار کر جاتا ہے، بالوں کو نوچنا، سر کو دیوار میں مارنا، ٹکرے مارنا، ان سب چیزوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ بے اختیار انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، اس کی ممانعت نہیں ہے، وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، فطرت ہے۔ تو ایک دن دنیا میں آنے کا اور ایک دن دنیا سے جانے کا، اور ایک پھر آخرت میں دوبارہ اٹھنے کا ہے۔ دنیا میں آنا اور پھر دنیا سے جانا، اب اس کی درمیان کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں ہم نے اللہ رب العالمین کو بتلانا ہے۔ نہ تو آنے کا اللہ پوچھیں گے، نہ ہمارے اختیار میں ہے، اور نہ جانے کا اللہ پوچھیں گے کیوں آئے، وہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ البتہ جو درمیان کی زندگی ہے، جو بیچ کی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر انسان کیا کما رہا ہے، کیا کھو رہا ہے، کس ڈگر پر چل رہا ہے، کتنی نیکیاں حاصل کر رہا ہے، کن بدیوں میں پڑ رہا ہے، ان سب کا جواب دہ ہوگا، اللہ کو جواب دے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والوں اللہ سے ڈرتے رہو، سچوں کے ساتھ رہو، نیکوں کے ساتھ رہو، اہل حق کے ساتھ رہو، جو اللہ والے ہیں ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ رہو گے، تعلق بنا ہوا ہوگا، جڑا ہوا ہوگا، بیڑا تمہارا پار ہو جائے گا، ورنہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ اس کی مثال آسان یوں سمجھیے کہ ٹرین کے اندر ڈبے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ڈبہ VIP ہوتا ہے، اس میں AC بھی ہوتا ہے، اس میں کھانے پینے کا انتظام بھی ہوتا ہے، اس کے اندر بہت ساری سہولیات ہوتی ہیں۔ ہمارے ایک دوست جا رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ ٹی وی کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ تو اب وہ جا رہا ہے اور وہ ڈبہ کہے میں VIP ہوں، میرے اندر AC لگا ہے، ہوا آنے کا سوال نہیں، گرد و غبار آنے کا سوال نہیں، سہولیات موجود ہیں، اور پیچھے 3rd کلاس کا ڈبہ جس میں ہوا بھی آئے، گرد و غبار بھی آئے، کچرا بھی آئے، آنے والے بھی آئے، کوئی AC کا انتظام نہیں، لائٹ کا انتظام نہیں، تکلیف دہ مراحل۔ تو وہ VIP فخر کرے 3rd کلاس پر، تو وہ 3rd کلاس کا ڈبہ کہہ سکتا ہے کچھ بھی ہو، میرا جو کنڈا ہے وہ تمہارے ڈبے کے ساتھ لگا ہوا ہے، تم جہاں جا کر رکو گے میں پیچھے آ کر رکوں گا۔ ٹھیک ہے، ہم ان ہستیوں تک نہیں پہنچ سکتے، ان اللہ والوں کے اعمال تک نہیں پہنچ سکتے، ان کی کرامات تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن جب جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ جہاں ان کی بریک لگے گی، اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ ہم بھی وہیں پر جا کر رکیں گے، وہیں پر جا کر رکیں گے۔ اور اگر
تعلق اللہ والوں سے نہ رہا، علماء سے نہ رہا، تو یاد رکھنا بڑا کٹن مرحلہ ہے، بڑا سخت معاملہ ہے۔ تعلق انسان کا ہوگا اور انسان بہت ساری چیزیں سیکھ جاتا ہے۔ فرمایا لأن اتباع على التشبه مجبولة والاقتداء بل التبع يسرق من التبع من حيث لا يدري هذا، کہ طبیعت دوسری طبیعت کے اثر کو لے لیتی ہے اور ایسے چوری کرتی ہے من حیث لا یدری ھذا، اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میری طبیعت وہ اس کے اندر کیسے سریت کر گئی۔ علماء لکھتے ہیں کہ سمندر کے کنارے رہنے والے لوگ ان میں برودت پائی جاتی ہے، آگ کے کنارے رہنے والے ان کے اندر یہ غصت آ جاتی ہے، اونٹوں کو پالنے والے ان کے اندر ہٹ درمی کا معاملہ آ جاتا ہے، گھوڑوں کو پالنے والے ان کے اندر شجاعت کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، بکریوں کو پالنے والے ان کے اندر عاجزی کی صفات آ جاتی ہے۔ وہ تو جب ایک انسان جانوروں کی صفت اپنے اندر لے سکتا ہے، ان کا اثر اپنے اندر لے سکتا ہے، تو نیک لوگوں کی صحبت میں جب بیٹھے گا ان کی آنکھوں کا اثر وہ کیوں نہیں لے سکتا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا العین حق، نظر حق ہے، نظر حق ہے۔ ایک انسان کی نظر بعض دفعہ دوسروں کو کھائی جاتی ہے، غلط نظر سے دیکھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں رکھو۔ کوئی چیز دل کو اچھی لگ جائے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اکثر مائیں، اکثر والدین چھوٹے بچے گود میں لے آتے ہیں، مولوی صاحب ان کو نظر لگ گئی ہے، کسی دشمن نے لگا دی ہوگی، غلط ہے۔ بچوں کو اکثر نظر ان کی ماں اور باپ کی لگ جاتی ہے، کیونکہ ماں کا دل بچے پر فریفتہ ہو جاتا ہے، باپ کا دل بچے پر آ جاتا ہے، اس کی حرکات و سرکنات دیکھ کر ماں باپ اس کی حرکتوں پر فدا ہوتے ہیں، اس کی حرکتیں ماں باپ کے دل کو موہ لیتی ہے، اور باپ کا دل میٹھا ہو جاتا ہے، ماں کا دل میٹھا ہو جاتا ہے، اور یہ نظر اس مٹھاس کو اس بچے کے لیے بیماری کا سبب بنا دیتی ہے۔ تو ماں باپ کو بھی اگر بچے کی حرکتیں اچھی لگے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، لیکن اس ماں باپ کو سمجھائے کون کہ ان کے پاس تو دین ہے نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب انسان جانوروں کو رکھ کر اپنے پاس جانوروں کی طبیعت کا اثر لے لیتا ہے، تو جب اللہ والوں کے ساتھ رہے گا، علماء کی صحبت میں بیٹھے گا، تو کیا کچھ اثر لے گا انسان سوچ نہیں سکتا۔ اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، میں واقعے کی طرف نہیں جاتا، وقت ہمارا مختصر ہے۔ وہ اصحاب کہف والے، میرا گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا، کافی تکلیف سے میں بات کر رہا ہوں۔ اصحاب کہف والے چھپ رہے ہیں، غار کی طرف جا رہے ہیں، ایک کتا وہ بھی پیچھے آ رہا ہے، وہ لوگ اس کو بھگانے کے چکر میں ہیں، بھاگ جا ادھر سے، ہٹ جا یہاں سے، تیری وجہ سے ہم پھنسیں گے، بادشاہ وقت اس نے ہماری گرفتاری کے وارنٹ ڈالے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ کتا پیچھے، وہ ایک پنجابی شاعر کہتا ہے، نہ میں بھونکا تو نہ میں ٹونکا، نہ میں بھونکا تو نہ میں ٹونکا، نہ میں شور مچاواں، تے نیکا دے لڑ لگیا سیاں، میں بھی وچ جنت وڑ جاواں۔ آپ کے ساتھ رہوں گا
میں بھی جنت میں چل جاؤں گا۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اللہ رب العالمین نے اس کتے کو، وہ اللہ والوں کی صحبت میں رہا، فرمایا اس کتے کو بھی اللہ انسانی صورت دے کر کل بروز محشر جنت میں داخل کر دے گا، جنت میں داخل کر دے گا۔ تو کچھ دیر کی صحبت، کچھ دیر کی صحبت، وہ آپ نے سنا ہوگا کہ نیک لوگوں کی صحبت، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ ایک لمحے کی صحبت 100 سالہ بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ بھئی آپ کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ سارے دنیا کے ولی، سارے دنیا کے غوث، سارے دنیا کے ابدال، سارے دنیا کے محدث، سارے دنیا کے اولیاء وہ جمع ہو جائیں، ایک صحابی تک پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے۔ اب صحابی دیکھو، حضرت وحشی وہ آیا نبی کے پاس، یا رسول اللہ ایمان قبول کرتا ہوں، آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ نبی نے فرمایا وحشی تیرا ایمان قبول ہے، لیکن جب تک میں زندہ رہوں اپنی شکل نہیں دکھانا، اس لیے کہ حضرت وحشی نے نبی کے چچا حمزہ کو شہید کیا تھا۔ تجھے دیکھ کر مجھے میرا چچا حمزہ یاد آ جاتا ہے۔ اب اس نے تھوڑی سی صحبت اختیار کی، حضرت وحشی نے تھوڑی سی صحبت، لیکن سارے دنیا کے ولی مل کر اس وحشی کے مقام تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ شعر پڑھتے تھے تو حیران ہوتے تھے، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ 100 سالہ طاعت بے ریا۔ شعر کو لے کر حکیم الامت، حکیم مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی خدمت میں گئے، حضرت یہ شعر سمجھ میں نہیں آ رہا، شاعر بھی کچھ کہہ دیتے ہیں، تھوڑی سی صحبت 100 سالہ عبادت یہ سمجھ نہیں آ رہی، اوپر ریا کی قید لگا دی کہ بے ریا عبادت۔ حضرت تھانوی صاحب نے فرمایا میں اس شعر کو پڑھوں؟ فرمایا ہاں۔ آپ نے فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ فرمایا حضرت 100 سال سمجھ میں نہیں آ رہے، آپ 1,00,000 سال کہہ رہے ہیں۔ فرمایا شفیع ساری زندگی عبادت کرے انسان، خاتمہ ایمان پر نہ ہو، شکی ہے کہ نہیں؟ فرمایا ہاں۔ تو فرمایا جب 100 سال بھی عبادت کرے تو 1,00,000 سال بھی اس کی عبادت کوئی فائدہ نہیں رکھتی۔ ابلیس نے کتنی سال عبادت کی، آخر میں راندہ درگاہ ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو تھوڑی سی عبادت، تھوڑی سی نیک لوگوں کی صحبت، آج ہمارے پاس فرقت نہیں، فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم تھوڑی دیر آپ بیٹھا کریں کبھی، کل میں کچھ دیر، کل کی بات ہے، کچھ دیر میں قائد ابن قائد، ولی ابن ولی، جبل استقامت، امام الانقلاب مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے پاؤں میں کچھ دیر بیٹھا ہوں، الحمدللہ اب تک نورانیت محسوس کر رہا ہوں، برکتیں محسوس کر رہا ہوں، اثر محسوس کر رہا ہوں، تھوڑی دیر ان کی قدموں میں بیٹھا ہوں، اور اللہ سے مرتے دم تک دعا کرتا ہوں خدایا ان ہستیوں کو زندہ رکھ، ورنہ یہ ظالم دور حاضر کے یہ ہمیں چین سے نہیں رہنے دیں گے۔ کل ہمارے وزیر اعظم صاحب اعلان کرتے ہیں مدارس کو بند کرو، ارے ظالمو ان قرآن پڑھنے والوں کی برکت سے اب تک اللہ کا عذاب رکا ہوا ہے، نہ دو اللہ کے عذاب کو دعوت۔
ان ہستیوں کی قدر و قیمت ہر ایک نہیں جانتا. جب مر جاتے ہیں چلے جاتے ہیں پھر ان عظیم ہستیوں کی وقت کا، ان کی منزلت کا، ان کے مقام کا پتہ چلتا ہے. ہم سال میں ایک مرتبہ عید والے دن اپنے استاد، اپنے شیخ حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے لیے انتظار میں کھڑے رہتے. حضرت سے مصافحہ کرنا ہے. وہ ایک دن کا مصافحہ اللہ کی قسم پورے سال ہمارے اندر ایک روحانی زندگی پیدا کرتا تھا، ایک روحانی اثر پیدا کرتا تھا. وہ تھوڑی دیر کی صحبت. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ان اکابرین کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.